پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے شہزادی کی دکھ بھری کہانی اور اس کی دوستوں کا ساتھ۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی جو کہ بہت ہی اچھی تھی، دوستوں کی دولت سے مالا مال تھی۔ جانور، کتے، بلیاں سب اس کے دوست تھے۔ ایک اس کی سہیلی تھی جو اس کے گھر سے 5 میل کے فاصلے پر رہتی تھی۔ اس کے دکھ درد کی ساتھی تھی۔ ویسے تو اسے اپنے ہی گھر کے پالتو کتے بلیاں جو اس کے دوستوں کا کام کرتے تھے اسے کسی کی ضرورت نہ تھی، مگر انسان ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی دوست تھی۔ پیارے بچوں، جہاں انسان کے دوست ہوتے ہیں وہاں شہزادی کے کچھ دشمن بھی تھے جو اس سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس کی زندگی کو ختم کر کے اس کی تمام جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ شہزادی اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت لاڈوں کی پلی تھی۔ باپ کی مرنے کے بعد تمام سلطنت کی مالکہ وہ اکیلی ہی تھی۔ کتے بلیوں سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں اپنے پالتو جانوروں کی طرح رکھتی تھی، کسی سے کوئی فرق نہ کرتی تھی۔ کھانا انہیں ٹائم پر دیتی تھی، کبھی کسی کو مارتی تھی نہ پیٹتی تھی۔ دوستوں سے بھی اس کی یہی دوستی کا عالم تھا کہ جب کبھی اس کے دوست آتے تو بہت بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھی۔ ہر کسی کو خوش کرنا، تحفے تحائف دینا شہزادی کا شیوا تھا۔ مگر شہزادی کی زندگی میں بہت سارے دکھ لکھے تھے جس کا مداوع کرنا اس کے دوستوں کا کام تھا۔ اللہ تو اس کی مدد کرتا ہی تھا، مگر اس کے دوست بھی اس کی بہت زیادہ مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دن شہزادی کا جو جانور شیر تھا وہ ہر وقت شہزادی کی حفاظت کے لیے تیار رکھتا تھا، اپنے کان کھڑے رکھتا تھا کہ کس طرف سے شہزادی کے لیے کوئی خطرہ آ رہا ہے، کیونکہ تمام جانور اور بلیاں اور شیر ہر معاملے کا علم رکھتے تھے۔ شہزادی اپنی ہر معاملہ ان سے ڈسکس کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ فلاں بندے سے محتاط رہیے گا۔ اب شہزادی کی جو دشمن تھی وہ ایک دوسرے ملک کی شہزادی تھی۔ وہ شہزادی کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے اور ہر جگہ اسی کا چرچا ہو۔ مگر شیر کو شہزادی نے یہ تمام ماجرا سنایا ہوا تھا۔ شیر نے جیسے ہی خطرے کو بھانپ لیتا تھا تو شہزادی کو اس کا علم دے دیتا تھا۔ خطرے کو بھانپنا ان جانوروں کے پاس تھا کہ ان کے پاس یہ علم تھا کہ وہ ہر خطرے کو جان لیتے تھے اور شہزادی کی مدد کے لیے کوشاں ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایک شہزادی کی دشمن شہزادی اس کے گھر کے باہر آئی، شاید کسی داو پر آئی تھی، مگر شیر نے دھاڑنا شروع کر دیا۔ شیر نے جیسے ہی دھاڑا تو شہزادی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور آ کر دیکھنے لگی کہ کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ ظالم شہزادی اس کے گھر کے باہر کھڑی ہے تو شہزادی نے اپنے تمام ملازموں کو الرٹ کر دیا۔ ظالم شہزادی کو جب علم ہوا کہ تمام ملازمین گنوں سے ایکٹیو ہو چکے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اب شہزادی کے دشمنوں کو پتا تھا کہ شہزادی کے جو پالتو جانور ہیں وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس ظالم جادوگرنی اس شہزادی نے ایک دن رات کے وقت جب شیر سویا ہوا تھا شہزادی کے گھر پر دھاوا بول دیا اور شیر کو لے کر چلی گئی۔ شہزادی صبح اٹھی تو کیا دیکھتی ہے، شہزادی کے گھر میں شیر نہیں تھا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، پریشانی سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی کیونکہ وہ اس کا بہت ہی کلوز فرینڈ تھا اور وہ اس کی ہر بات جانتا تھا۔ شہزادی کی طبیعت دن بہ دن بگڑنے لگی اور تمام جانور، کتے اور بلیاں پریشان رہنے لگے۔ ہر وقت شہزادی کی پریشانی کو دیکھ کر ان کا ماری پریشانی کے برا حال ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ شہزادی کے بعد ان کا کوئی سہارا نہ ہوگا۔ شہزادی کی دوست کے پاس چلے گئے۔ کتا دوڑتا ہوا شہزادی کی دوست کے گھر گیا اور اسے بلا کر لے آیا۔ شہزادی کی دوست کو علم ہو جاتا تھا جیسے ہی کوئی جانور شہزادی کے گھر سے اس کے گھر جاتا تھا وہ فوراً تیار ہو کر شہزادی کے پاس پہنچی۔ شہزادی کی دوست کے لیے کھانے کا انتظام کروایا گیا۔ کتے اور بلیاں بھی کمرے میں داخل ہو گئے اور وہاں کھڑے تمام ماجرا دیکھتے رہے۔ اپنی مالکہ کو
بیماری کی حالت میں دیکھ کر ان سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ بلی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کتا بھی اپنے ٹسوے بہانے لگا۔ شہزادی کی دوست نے انہیں دلاسا دیا اور کہا کہ میں جس ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں اس نے مجھے بتایا ہے کہ کالے سمندر میں ایک پھول اگتا ہے، اسے لے آؤ۔ وہ پھول کسی طرح شہزادی کے پانی میں گھول کر پلا دو تو شہزادی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر شہزادی کہنے لگی کہ میرا کسی پھولوں سے کیا علاج، میرے شیر کی جدائی نے مجھے اس حالت تک پہنچا دیا، میں اپنے شیر کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہی، اگر ہو سکے تو مجھے میرا شیر لا دو۔ شہزادی کی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ دیکھو شہزادی، شیر بھی آ جائے گا، مگر تم پہلے اپنی حالت تو بہتر کرو، ہم پھر ہی شیر کے بارے میں سوچیں گے۔ شہزادی نے کہا کہ میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، میرا ساتھی مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں کیسے ٹھیک ہو جاؤں؟ خیر، شہزادی کی دوست ایک کتے کو اپنے ساتھ لے کر شہزادی کے ہی کتے کو اپنے ساتھ لے کر اس دریا پر چلی گئی۔ وہاں پھول اگے تھے، پھول توڑنے لگی تو شہزادی کا پاؤں سمندر کے کنارے سے پھسلا اور اس دریا میں جا گری۔ مگر کتا بھی بہت ہوشیار تھا، اس نے شہزادی کی دوست کے پیچھے سے فراق اپنے منہ میں ڈالی ہوئی تھی۔ جیسے ہی شہزادی کی دوست کا پاؤں پھسلا تو کتے نے فوراً پیچھے کی طرف کھینچا خود کو تاکہ شہزادی کی دوست پانی میں نہ گر سکے۔ مگر جیسے ہی اس نے پیچھے کی طرف کھینچا، شہزادی کی دوست کی فراق پھٹنا شروع ہو گئی اور کتا پریشان ہو گیا کہ فراق تو میرے منہ میں ہی رہ جائے گی اور دوست پانی میں چلی جائے گی۔ کتے نے فراق چھوڑی اور فوراً تیزی سے شہزادی کی دوست کا بازو اپنے منہ میں دے لیا۔ بازو کتے نے منہ میں کیا دیا کہ بازو سے خون تیزی سے رسنے لگا، مگر اس نے کھینچ تان کر شہزادی کی دوست کو باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر وہ اس کے بازو کو چاٹنے لگا اور وہاں کھڑا ہو کر رونے لگا، کیونکہ اس وقت اسے اپنی غلطی کا بہت شدت سے احساس تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی دوست کے بازو سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا شہزادی کی دوست کو اس دریا میں بہنے سے بچانے کے علاوہ۔ شہزادی کی دوست نے اسے پیار کیا اور کہا کوئی بات نہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کتے نے کہا کہ نہیں، پہلے میں پھول توڑ لاؤں۔ کتے نے سمندر کے اندر جا کر پھول توڑا اور پھر واپس نکل آیا۔ بچا کر پھول توڑ کر واپس نکلا تو دونوں اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ دونوں اپنے گھر کی طرف چلے تو شہزادی کو پھول پلایا گیا۔ شہزادی کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، مگر جب شہزادی نے اپنی دوست کا بازو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی، مگر دوست نے اسے دلاسا دیا کہ تمہارے کتے نے میری بہت حفاظت کی ہے، اس نے میرے بازو کو تو پکڑ لیا مگر مجھے گرنے سے بچایا، یہ اس کی مجبوری تھی کیونکہ میری فراق پیچھے سے پھٹنا شروع ہو گئی تھی اور میں پانی میں بہہ جاتی اگر یہ میرا بازو نہ پکڑتا۔ شہزادی کو اب تمام ماجرا سمجھ آ گیا ہے۔ شہزادی نے کتے کو پیار کیا اور اسے باہر اس کے ٹھکانے پر کھانا کھلا کر بٹھا دیا، مگر سبھی جانور اب اتنے پریشان تھے کہ ان میں سے کوئی نہ تو ہنستا تھا نہ کوئی آواز نکالتا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا ساتھی شیر ان سے جدا ہو گیا ہے۔ پھر ایک دن ان سب نے پلان کیا، کتے بلیوں نے، کہ کیوں نہ ہم اس ظالم شہزادی کے گھر دھاوا بول دیں جو ہمارے گھر کے باہر آئی تھی، ہو سکتا ہے وہی ہمارے شیر کو اٹھا کر لے گئی اور ہمیں اپنے شیر کو چھڑا کر لانا ہوگا۔ ایک دن وہ سب کے سب ظالم شہزادی کے گھر رات کے وقت پہنچ گئے۔ انہوں نے دیواروں سے چھلنگ لگائی اور شہزادی کے گھر کود گئے اور وہاں سے انہوں نے شیر کو ایک پنجرے میں قید پایا تو انہوں نے شہزادی کو دبوچ لیا۔ شہزادی کے کمرے میں پہنچ گئے اور شہزادی کو پکڑ لیا۔ شہزادی کو جب معلوم ہوا کہ دوسری شہزادی کے تمام اینیملز وہاں پہنچ گئے ہیں تو اس نے فوراً سے جاتے ہی شیر کو کھول دیا۔ شیر اپنی زنجیروں سے رہا ہوا تو سب کے سب واپس اپنے گھر کی طرف پہنچ آئے، دیواروں سے چھلنگ لگائی، مگر ظالمہ شہزادی نے صبح اٹھتے ہی تمام گارڈز کی پٹائی لگائی اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں پڑا کہ شیر، کتے، بلیاں گھر میں کود آئے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلا، اور وہ کود کر گھر سے باہر بھی نکل گئے۔ خیر کرتے کراتے کتے، بلیاں اور شیر اپنی مالکہ کے پاس پہنچ گئے اور شہزادی بہت خوش ہوئی انہیں دیکھ کر۔ اس نے باقی تمام جانوروں کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم میرے شیر کو بچا کر لائے ہو۔ شیر کو خاص طور پر 2 دن کے لیے اپنے کمرے میں رکھا، اسے خوب
آرام کروایا اور اسے پیار کیا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ مگر شیر اب جب بالکل صحت مند ہو چکا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی شہزادی اس سے کتنا پیار کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی صحت کتنی خراب رہ چکی ہے۔ اب شیر شہزادی سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا اور وہ اس کو ایک منٹ کے لیے بھی آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ شہزادی کے وہی جانور تھے جو اسے اس ظالم شہزادی سے بچائے ہوئے تھے، لہٰذا شہزادی نے ان کا ہمیشہ خیال رکھا اور انہوں نے شہزادی کو کبھی دکھی نہ ہونے دیا۔ پیارے بچوں، یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کسی کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہاں آپ میرے چینل سے اچھی ویڈیوز سنتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔